السلام علیکم. پروگرام ڈی ایم ایچ اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایچ نیوز. آج جس شخصیت کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. بڑے جانے پہچانے شخصیت ہیں. کوئٹہ سے لاہور آنے کا مقصد کیا تھا ان کا, اور 40,000 روپے ایک جیب میں یا 50,000 روپے جیب میں تھے جب انہوں نے بزنس سٹارٹ کیا, وہ بھی ایک میڈیسن کا بزنس سٹارٹ کیا, اور اس کے بعد 2 ملازم ساتھ رکھے, آج ایک بڑی کمپنی کے مالک بن چکے ہیں. ان سے بات کریں گے. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نجم مزاری. السلام علیکم سر. کیسے جی وعلیکم. جی شکر ہے جی الحمدللہ. ٹی ایم ایچ اسپیشل سر, بہت بہت شکریہ آپ کا سر آنے کا. سر کوئٹہ سے لاہور آنے کا مقصد کیا تھا آپ کا, اور جب آپ آئے تو بزنس کیسے سوچا بزنس میں سٹارٹ کروں گا, کیا تھا اس کا؟ کوئٹہ سے لاہور میں تقریباً 2008 میں آیا تھا, مجھے یاد پڑتا 2008 ہی تھا. تو اس میں اینڈ تھا 2008 کا, دسمبر کے کچھ لاسٹ ڈے چل رہے تھے مہینے کے. تو اس کے بعد جب میں یہاں پہ آیا تھا اسٹڈیز کرنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, تو پھر اس کے بعد میں نے یہاں سے ایف سی یونیورسٹی سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی. اس کے بعد میں نے ایم بی اے آئی ایس کیا UMT یونیورسٹی سے. تو پھر میرا واپس جانے کو دل نہیں کیا. میں نے کہا اب اس شہر میں آئے ہیں, اگر یہاں پہ آپ نے تقریباً 6-7 سال گزار دیے ہیں تو کیوں نہ اس شہر میں کوئی کام کیا جائے اور کوئی نام بنایا جائے. تو اس طرح پھر میں نے سوچا کہ کوئی نہ کوئی بزنس کیا جائے. تو جب بزنس کی طرف آئے تو آرگینک نیچرل پروڈکٹس کا میں نے سلیکٹ کیا کہ ہم اسی میں ہی کام کریں. تو الحمدللہ پھر اسی پہ ہی کام کیا, اور کافی اسٹرگلس, کافی پریشانیاں شروع میں آئی, جیسے کہ ہر بزنس مین کو آتی ہیں, اور خاص طور پر ان کا جنہوں نے 0 سے اسٹارٹ کیا ہو. تو پھر اللہ نے پھر کامیابی دی, محنت کی, اور اللہ کا شکر ہے آج. سر کوئٹہ میں تو پڑھ سکتے تھے آپ, کوئٹہ میں بھی یونیورسٹی وغیرہ ہے بلوچستان, وہاں آپ بھی کیوں نہیں پڑھے, لاہور آئے آپ یہاں پہ؟ جی میں اصل میں کرنا چاہ رہا تھا سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنا چاہ رہا تھا. تب جب 2008 کی بات ہے, تب بلوچستان میں کوئی یونیورسٹی بھی جو ہے وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ نہیں کروا رہی تھی, وہ کورس تھا ہی نہیں وہاں پہ. تو اس لیے پھر ایک بلوچستان یونیورسٹی تھی, پورے بلوچستان کی ایک ہی یونیورسٹی ہے بلوچستان یونیورسٹی, تو پھر وہاں پہ وہ کورس اویلیبل تھا ہی نہیں, تو اس لیے مجھے پھر جو ہے نا لاہور آنا پڑا. تو اس کے بعد سر آپ نے بزنس سٹارٹ کیا. جی جب لاہور یہاں پہ ہاسٹل لائف بھی تھی آپ کی؟ جی بالکل. یہاں پہ میں جو تھا یہ اچھرے کے قریب ایک ہاسٹل تھا, وہاں پہ ہم اچھرا بڑا مشہور ہے. جی اچھرا مشہور, تو باہر سے جو بھی اسٹوڈنٹ آتا ہے وہ اچھرے میں اچھرے میں رہتا ہے. تو تب میں کیونکہ ٹرین پہ آیا تھا تو مجھے لاہور کا پتہ نہیں تھا. تو جیسے میں ٹرین سے اترا تو وہیں پہ جو کلی جو گھوم رہا تھا, تو اسے میں نے کہا کہ جی میں نیا ہوں شہر میں, تو یہاں پہ اسٹوڈنٹ کے رہنے کے لیے کون سی جگہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ تو یہ سامنے ریلوے اسٹیشن کے سامنے یہاں چلے جائے. تو وہاں پہ کیا, وہاں تو خیر ماحول بہت ہی خراب تھا, اس کے کنڈیشن میں نہیں تھا. تو پھر میں نے وہاں کسی اور سے پتا کہ تو انہوں نے کہا کہ جی جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ سارے اچھرے میں رہتے ہیں, وہاں پہ فلیٹس ہیں, وہاں پہ آپ کو ایک تو کیونکہ ظاہر سی بات ہے تب اتنے وہ پیسے بھی نہیں تھے, تو انہوں نے کہا کہ سستا سا آپ کو وہاں پہ فلیٹ مل سکتا ہے. تو وہاں پہ جا کے پھر میں رہا, اور پھر ایک میرے جو ایف سی یونیورسٹی ہے اس کے بھی وہ اچھرا قریب پڑتا ہے, تو اس لیے اب وہ میرے جو تھا نا وہ فاصلے پہ تھا. تو اس طرح کے پھر وہاں سے جو ہے ہم نے اسٹارٹ کیا, وہیں پھر اسٹڈی کیے, بعد میں پھر پڑھے, پھر اس کے بعد پھر UMT چلے گئے, پھر ہم لبرٹی کی طرف چلے گئے, وہاں پہ سارا سیٹ اپ اپنا بنایا. پھر کرتے کرتے دوبارہ پھر ہم جو ہے نا شادمان کی طرف آئے. یہاں پہ میرا شادمان میں پہلا آفس تھا 2 بندوں سے جو میں نے اسٹارٹ کیا تھا, اور الحمدللہ پھر سر جب آپ بزنس سٹارٹ کیا کیا سوچا کہ میرے پاس 50,000 سے 40,000 روپے میرے پاس جیب میں ہے, جی اس کو سٹارٹ کروں گا, نقصان بھی ہو سکتا ہے فائدہ بھی ہو سکتا ہے, اماؤنٹ اتنی ہے, اگر نقصان ہو گیا میرے پاس اماؤنٹ نہیں ہے, اسٹڈی کا بھی خرچہ ہے, رہنے کا بھی خرچہ ہے, 100 مسئلے مسائل ہیں, تو یہ آپ نے سوچا تھا ایسا؟ نہیں وہ تو بالکل تھا, لیکن میں نے اس کے لیے اسٹریٹجی بڑی اچھی بنائی تھی, کیونکہ 50-60 ہزار میرے پاس جیب میں تھے. تو میں نے کہا کہ یار اگر میں 2 بندے رکھ لوں, اور اگر ان کو پہلے 1 مہینے تو سیلری نہ دوں, اگلے 2 مطلب مہینے کے بعد اگر اس کو سیلری دوں گا, تو مجھے اتنی تو گارنٹی تھی کہ یار اگر ہم 3 بندے بھی مل کے کام کریں تو کم از کم مہینے کا 50 سے 60 ہزار تو نکال ہی لیں گے نا, 3 بندے بھی مل کے کام کریں. تو میں نے اسٹریٹجی یہ کی کہ جب میں نے پہلے دفعہ بندے ہائر کیے تو ان کو میں نے کہا کہ جی ہمارے یہاں جو سیلری دی جاتی ہے 2 مہینے کے بعد دی جاتی ہے, مطلب کچھ نہ کچھ وہ تو راضی نہیں ہوتے, کہتے ہیں پیسے دیں گے تو کام کرنا ہے, پیسے بغیر کام کوئی نہیں کرتا. لیکن وہ ایسا تھا کہ وہ خود بھی اسٹارٹ اپس تھے, وہ مطلب ایسے لڑکے تھے جو فریشلی گریجویٹ ہوئے تھے, ان کو بس کام چاہیے. نہیں وہ کسی اور یونیورسٹی کے تھے, میں تو ایف سی یونیورسٹی سے کسی کے ریفرنس سے نہیں گیا, وہ کسی ریفرنس سے آئے تھے, ان کو میں نے اپنے پاس جاب میں رکھا. تو ان کو میں نے کہا تھا کہ میں فرسٹ مہینے سیلری نہیں دوں گا, ہماری کمپنی کی پالیسی ہم 2 مہینے کے بعد سیلری دیتے ہیں, کیونکہ ان کو بھی جاب چاہیے تھی. وہ کہتے ہیں بھائی کچھ نہیں ہونے تو 40,000 روپے آپ کے جیب میں تھے, 40 سے 50,000 جب ایک آفس سے لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی پہلے ایڈوانس 2 لاکھ 3 لاکھ ایڈوانس جمع کروائیں. تو یہ آپ نے سوچا تھا 40,000 روپے جیب میں ہے تو کیسے آفس بنائیں؟ نہیں میں نے تو دیکھیں اپنا جو پہلا آفس تھا وہ اپنا جو میرا روم تھا جس میں میں رہتا تھا اس کو ہی میں نے آفس بنایا, اسی کے آفس بنایا, اسی کو آفس میں پھر بچت ہو گئی, وہ اس کی بچت ہو گئی, یعنی کہ جس جگہ پہ میں رہ رہا تھا اسی کو ہی میں نے کر لیا تھا, جس نیچے کاری ہاسٹل میں ہی آپ نے بنایا, جہاں پر رہائش تھی وہاں پہ ہاسٹل تھا, کیونکہ ہم نے آن لائن ہی کام کرنا تھا, کوئی اس طرح کی کسٹمر کی ڈیلنگ تو تھی نہیں, جو ڈیلنگ تھی وہ فون پہ ہی تھی. تو میں نے کہا کہ اسی جگہ کو یوٹیلائز کر کے یہیں پہ یہ دفتر بنایا جائے, کیونکہ تبھی میں قاسم علی شاہ کے نا لیکچرز بڑے غور سے سنتا تھا, ان سے بڑی موٹیویشن ملتی. تو وہ ایک چیز سکھاتے تھے کہ چھوٹے لیول سے اسٹارٹ کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے, آپ جہاں پہ رہ رہے ہیں اسی کو اپنا دفتر کہہ لیں. جن کی بھی ہسٹری دیکھ لیں یہ ایسے ہی ہے, اتنے بڑے بڑے آپ بندے دیکھ لیں, بزنس مین دیکھ
देख लें, कोई भी है, फिल्म स्टार देख लें, ड्रामा देख लें, ऐसे ही है। बिल्कुल फिर सर क्या हुआ आपके साथ? बस फिर हमने फिर स्टार्ट किया, फिर हमने, क्योंकि मैंने बताया कि टेबल चेयर के भी पैसे नहीं थे, हम नीचे कारपेट पे बैठ के हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसमें मैंने कोई शर्माया नहीं, कोई शर्म महसूस नहीं। ऑनलाइन स्टार्ट किया आपने? मेरा क्योंकि शुरू में मैं क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो शुरू में हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही करते थे, ये लोगों को वेबसाइट्स बना के देते थे। तो मेरे पास 2 डेवलपर मैंने रख लिया था, तो हम नीचे ज़मीन पे बैठ के हमने काम स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह फिर आज एक बड़ी अच्छी कंपनी हमारी। तो वो सर दोस्त अभी आपके साथ हैं? नहीं, वो तो एम्प्लॉयज़ थे मेरे, वो तो फिर चले गए उसके बाद, क्योंकि वो थे भी बेसिक लेवल के। बाद में मेरी कंपनी ग्रो कर गई, तो उस हिसाब से वो उनका था नहीं। उसमें से एक बच्चा जो चला गया वो टीचिंग की तरफ चला गया, एक बच्चा जो है वो अपनी फैमिली की तरफ वापस चला गया। उसके बाद फिर मैंने नई दूसरी टीम और बनाई, ऐसा ऐसा हमने टीम को चेंज करते गए, और बेहतर से बेहतर बंदे। पुराने लोग होते हैं उनको तो फेवर देनी चाहिए, जो स्टार्टिंग में साथ होते हैं तो वो कहते हैं जी सबको निकाल दे, ये हमारे स्टार्टिंग में साथ था, मुश्किल वक्त में साथ है, ये हमारे साथ होने चाहिए। अब आपके साथ हैं वो इसमें ऐसे होता है कि जो अगर खुद जाना चाहिए उसको तो हम तो नहीं रोक सकते, लेकिन वो क्योंकि एक की तो टीचिंग में 2 ही बच्चे थे स्टार्ट में, एक के तो पेरेंट्स ने बुला लिया था, कुछ इश्यूज थे, और एक बच्चा जो है टीचिंग की तरफ चला गया था। उसने कहा था कि जी मेरा पैशन है, मैंने पढ़ाना है, तो वो बच्चा जो है वहाँ टीचिंग की तरफ चला गया। उसके बाद फिर नए लोग ऐड हुए, तो उसके बाद जो लोग थे वो अभी तक भी हैं मेरे पास, यानी कि जो दूसरा सेकंड जो लॉट आया था उसमें जो बच्चे थे वो कुछ तो अभी भी मेरे पास काम कर। तो सर फिर आपने वहाँ से चेंज किया, ऑफिस ऑनलाइन ख़त्म हो, आपने कहा कंपनी में आप कुछ ना कुछ आना शुरू हो गए, इनकम शुरू हो गई है, फिर आपने ऑफिस कहाँ पे जा बनाया जा? फिर उसके बाद जो दूसरा हमने फिर बनाया था अपना गुलबर्ग में बनाया। फिर अभी जो मेन ऑफिस है हमारा वो अभी वहीं पे है गुलबर्ग में, हेड ऑफिस जिसे हम कहते हैं वो है, और 2 ऑफिस हमारे शादमान में, एक ऑफिस हमारा शाहजमाल में। तो 4 ऑफिस जो है ना ये हमारे वर्किंग में, हर जगह पे तकरीबन 25 से 30 लोग बंदे का स्टाफ करते हैं, और 100 के करीब हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं काम कर रहे हैं। उसमें काफ़ी लोग हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी लोग हैं, काफ़ी फार्मर्स भी जिनको हम सैलरीज देते हैं, काफ़ी रिसर्चर्स हैं, डॉक्टर 1-2 डॉक्टर्स हैं, केमिस्ट हैं, तो इस तरह के लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो सर जब आपकी इनकम शुरू हुई स्टार्टिंग ऑनलाइन, कितनी इनकम शुरू हुई है? देखिए जो पहला मुझे देखिए फर्स्ट जो इनकम आई थी वो तो साल के बाद आई थी। कितनी आई थी? वो तकरीबन आई थिंक आई थी कोई लाख रुपए के, 1 लाख रुपए के करीब थी। अगर उसको आप डिवाइड करें मतलब 12 महीनों पे तो 8,000 समथिंग बनती है, यानी कि इतने अरसे के बाद हमें पहला प्रोजेक्ट मिला था। तो पहला प्रोजेक्ट 1 लाख रुपए कमा लिया आप लोगों ने। उसके बाद ऑफिस लेने के लिए गुलबर्ग बड़ी महंगी जगह है, वहाँ पे आम जगह है ही नहीं, वो आम बंदा जा नहीं सकता, वहाँ बड़ी महंगी जगह है। कैसे अफोर्ड किया? नहीं दोस्त का साथ कोई नहीं किसी दोस्त ने सीखा। वो उसमें ये कि जब हमारे पास पैसे आए तो ये नहीं कि हमने फ़ौरन ऑफिस में शिफ्ट करके हम उसी ऑफिस में ही रहे, उसी ऑफिस को बेहतर किया। जैसे कि पहले टेबल चेयर नहीं थे, फिर टेबल्स ले आए, फिर चेयर्स ले आए, फिर और बंदे हायर किए, फिर और सिस्टम ले आए, फिर कैमरे चीज़ें मेरे लोग करते करते वहीं पे टीम बनाई। जब लगा ना कि अरे अब इस जगह पे टीम तंग हो रही है, फिर हम निकले। अब ऑफिस तो काफ़ी अर्सा तो रखा रहा है, मतलब तकरीबन कोई 2 साल तक तो हम उस ऑफिस में ही रहे हैं, उसी शादमान वाले ऑफिस में ही रहे हैं। उसके बाद फिर हम निकले बाहर में, फिर शाहजमाल में, फिर गुलबर्ग की तरफ हम चले गए, वहाँ पे ऑफिस बना लिया। अभी जो गुलबर्ग का ऑफिस है वो भी अब तंग पड़ रहा है, अब सोच रहे हैं कि एक और ऑफिस बना लें, तो वो उस ऑफिस में काफ़ी अर्सा हम रहे हैं। अभी 4 ऑफिस हैं आप? अभी अलहमदुलिल्लाह 4 ऑफिस हम एक्टिव हैं। स्टाफ कितना है सर आपका? 100 प्लस है, 100 प्लस लोग काम कर रहे हैं। तो आगे क्या करने का इरादा है? अब आप इस लेवल से यहाँ तक पहुँच गए, माशाल्लाह ताला ने आपको और इज्जत दे अल्लाह ताला, तो आगे क्या करने का इरादा है? असल में हम पाकिस्तान में तो हमने बहुत अच्छा काम किया और काफ़ी अच्छे हम इस पर एक्सपेंड किया। मेरा दिल है कि मैं जो प्रोडक्ट पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स मैं बना रहा हूँ इनको ना मैं यूरोप कंट्रीज़ तक ले जाऊँ। तो यूएस में भी हम काम कर रहे हैं, यूके में हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक इंटरनेशनल कंपनी है क्योंकि बाहर भी रजिस्टर्ड है। तो वहाँ पे अमेज़ॉन पे हमारे प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। तो इस हम चाह रहे हैं कि जर्मनी में भी, स्पेन में भी, इन कंट्रीज़ में भी जो है काम किया जाए। तो ऐसा ऐसा वहाँ पे कनेक्शंस बन रहे हैं और लोगों से हम बात कर रहे हैं वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे पार्टनरशिप के अलावा आप काम नहीं कर सकते। तो वहाँ पे कुछ पार्टनर्स को हम ढूंढ रहे हैं जो हमारे साथ पार्टनर बन के और वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो यूके में तो स्टार्ट हो चुका है, यूएस में भी जा रहा है, बाकी कंट्रीज़ को हम अप्रोच कर रहे हैं। अल्लाह ताला कामयाब करे, ऐसे प्रोजेक्ट आप और मज़ीद तरक्की करें। सर स्टार्ट किया, घर में कोई रुकावट बहन भाइयों से, माँ बाप से, क्यों स्टार्ट कर रहे हो? रुकावटें होती हैं, कोई और बिजनेस स्टार्ट कर लो, ये नहीं करना कोई और कर लो, ऐसी कोई रुकावट बनी? असल में उसमें रुकावटें तो नहीं थी, थोड़ी परेशानी ये थी क्योंकि जब देखें आपका स्टार्ट होता है, जब अपना कारोबार का आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे जो मुश्किल होता है कि आप अपने जो पेरेंट्स होते हैं, दोस्त, उनको टाइम कम देते हैं। तो वो जो एक गिला मिलता है वो तो एक मिलता रहता था कि आप टाइम नहीं देते हमें। ब्रेक का कहा जा रहा है, नारी यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, तो आते हैं वापस।
वेलकम बैक। जी सर, क्या कह रहे थे आप, बताएं। जी, मैं कह रहा था कि क्योंकि जिस तरह आप रूटीन में होते हैं, काम करते हैं बहुत ज़्यादा, तो फैमिली को उस हिसाब से आप जो है टाइम नहीं दे सकते। तो वो एक गिला सुनने में आता था कि जी आप उस हिसाब से हमें टाइम नहीं देते। तो वो, लेकिन मैं उनको कहता था कि देखिए मैं एक स्ट्रगल में हूँ, मुश्किल में हूँ, काम कर रहा हूँ, और मैं 16-17 घंटे मैंने काम किया है, और एक ही जगह पे बंद कमरे में। जैसे मैंने बाकी इंटरव्यूज़ में जिक्र किया कि मैं जो सूरज होता था वो सिर्फ एक दिन देखता था, क्योंकि जुम्मे के दिन जब नमाज पढ़ने के लिए बाहर निकलना पड़ता, बाकी नमाजें मैं वहीं अपने कमरे में उसी जगह पे पढ़ता था, क्योंकि जुम्मे की नमाज तो मस्जिद जाना पड़ता है। तो बस हफ्ते में मैं सिर्फ एक दिन बाहर निकलता था, और हफ्ते में तो इतनी स्ट्रगल मेहनत इतनी की कि मेरे दोस्त मिलने आते थे और वो कहते थे भाई आप तो पागल हो जाएंगे जिस लिहाज से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, सारा दिन लैपटॉप के आगे बैठना पड़ता है, करना पड़ता है, मतलब उसमें सारी कोडिंग होती है, पूरा आप कोड करें, एक छोटे से एक वर्ड की मिस्टेक है और आपको समझ नहीं आ रहा है, बड़े ब्रीक होते हैं, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। मेरा कजन है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, काफी है, तो वो मैं उनको देखता हूँ उनकी ऐनक लगी होती है, ग्लासेस लगी होती है, यार आप दूर हो जाओ मुझे पढ़ने दें। तो मैं देखता हूँ तो वो बड़े ब्रीक से लिखे होते हैं, तो वो समझ नहीं आती, आम बंदे को समझ नहीं आती, वो पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं। तो बस जो आईटी बैकग्राउंड के लोग होते हैं उनको समझ आ जाती है उसके, लेकिन फिर भी एक मुश्किल टाइम होता है, मुश्किल काम होता है। तो काफी आईटी के जो भी आईटी के फील्ड में लोग हैं उनको तो बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो सर आईटी में फिर आप क्यों नहीं गए? आप आईटी में ऐसा था कि क्योंकि उसका आईटी में पैसा भी बड़ा है। जी, पैसा बड़ा था, ये अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं अभी बिजनेस कर रहा हूँ इसमें भी बड़ा पैसा है। उसमें ये था कि मैंने जब देखा कि यार ऑर्गेनिक एक मार्केट अवेलेबल थी, कोई इस मार्केट में था ही नहीं। तो शाह साहब का एक लेक्चर था, उसने कहा कि जी अगर आप हर कोई एक फील्ड पे लगे, आप देखें आपके आसपास भी कोई रास्ते हैं। तो मैं आईटी में अच्छा ही जा रहा था, लेकिन मैंने साथ देखा कि ऑर्गेनिक का भी बड़ा स्कोप था और उसमें कोई था ही नहीं, उसमें कोई कंपटीशन ही था। तो मैंने कहा वो काम कर ले जिसमें कंपटीशन ही नहीं है, तो इसलिए फिर हम ऑर्गेनिक की तरफ अल्लाह ने तो आईटी है जगह पे। अब स्टार्टिंग आप सैलरी देख लें 2 लाख से स्टार्ट होती है। बिल्कुल आप घर में बैठ के क्लाइंट बना सकते हैं, ऑफिस में भी बैठ के बना सकते हैं, कमाई जो आईटी, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो आईटी को तो अभी मैंने टच रखा है अपने बिजनेस में, वो ऐसे रखा है कि हमने अपना बिजनेस ऑनलाइन ही रखा है। तो उसमें जाहिर सी बात है जो डेवलपमेंट है, जो कोडिंग है, जो चीज़ें हैं, डिजाइनिंग है, वो सारी अब मैं खुद ही करता हूँ। तो जाहिर सी बात है आईटी का भी एक है, क्योंकि हम ऑनलाइन कर रहे हैं काम, तो आईटी मेरे काम आ रही है। ऐसी बात नहीं कि मैं आईटी को यूज़ नहीं कर रहा, अपनी टेक्नोलॉजी को, उस टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस में। हम रिटेल स्टोर्स पे बहुत कम है, हम ऑफिस बनाया हुआ, अलग कैबिन बनाया नहीं, उसके रूम्स हैं डिफरेंट है, मतलब सेल्स का अलग है, एचआर का अलग है, अकाउंट्स के अलग है, बाकी हर डिपार्टमेंट सेपरेट बनाया हुआ, हर डिपार्टमेंट के लोग बैठते हैं उसमें। उर्दू के लोग भी हैं उसमें, इंग्लिश के लोग भी हैं, जो उर्दू का हमारा कंटेंट है उस पर काम करें, इंग्लिश वाले जो इंग्लिश के कंटेंट पे काम करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वीडियो डिज़ाइनर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, कैमरामैन हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, हर तरह के लोग, डॉक्टर्स हैं, केमिस्ट हैं, हर तरह के बंदे हमारे पास हैं। सर कंपनी का नाम क्या था आपकी? मेरी कंपनी का नाम है चिल्तन प्योर। इस वक्त इसका मकसद क्या है? चिल्तन जो जिस तरह आपके मरगला हिल्स इस्लामाबाद का एक मशहूर पहाड़ है, इस तरह जो बलूचिस्तान की जो सबसे मशहूर पहाड़ है उसका नाम है चिल्तन। तो उसी के नाम पे, क्योंकि मेरे ताल्लुक कोयटा से, तो मैं उसी के, मैंने कहा अपने शहर का, अपने सूबे का एक रंग होना चाहिए, तो उसी के नाम पे ही मैंने चिल्तन प्योर रखा उसका। ये मेडिसिन है कोई? नहीं, हम ना नेचुरल ऑर्गेनिक प्योर चीज़ें बनाते हैं, जिसमें शहद है, जिसमें मोरिंगा सप्लीमेंट्स आते हैं, जिसमें 200 अक़साम के तेल हैं, बादाम का तेल है, खोपरे का, ये जो चीज़ें, इस टाइप के ऑयल्स हमारे पास होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स, कैरियर ऑयल्स। सर इनका फ़ायदा क्या होता है, इस चीज़ का फ़ायदा क्या? नाज़रीन को बता दें, जब जो को देख रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो, तो आपसे रब्ता कर पाएँ वो। जी क्या फ़ायदा है? ये देखिए, ये फूड होते हैं जो एज ए मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको खांसी वगैरह है तो 2 ही तरीके, या आप कोई दवाई ले लें या फिर आप शहद खा लें। तो हम क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें फूड देते हैं जिससे लोग ठीक होते हैं। ये नेचुरल चीज़ों में आते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इसके नुकसान नहीं है, कोई केमिकल नहीं ना। जो आप मेडिसिन लेते हैं ना उसके साइड इफेक्ट होते हैं। बिल्कुल। आपने अभी तो ले लिया, फ़ौरन आपको रिजल्ट आ गया, लेकिन आपको नहीं पता आगे जाके आपको उसका साइड इफेक्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। हमारे प्रोडक्ट्स नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है उसका। लेकिन नेचुरल प्रोडक्ट्स का ये होता है कि रिजल्ट ना थोड़े अरसे के बाद आता है। यानी कि अगर आपने खांसी का शरबत पी लिया तो आपको ऐसे रिजल्ट आ जाएगा, 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूँ आप शहद खा लें, वो भी खांसी ठीक हो, शायद उसमें हो सकता है 5-6 घंटे लग जाए। तो नेचुरल चीज़ों का रिजल्ट थोड़ा अरसे के बाद आता है, लेकिन कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ये गारंटी। सर ये प्रोडक्ट खुद तैयार करते हैं? जी, हमारे पास अपने लैब है, लेबॉर्ट्री है, जिसमें डॉक्टर्स केमिस्ट है, वो इसको टेस्ट करती है। और मैं खुद भी, क्योंकि अरोमा थेरेपिस्ट हूँ, मैं खुद भी नॉलेज रखता हूँ चीज़ों का, तो मैं खुद भी उनके साथ हेल्प करा के और हम ये करके टेस्ट करके फिर हम बाद में। सर हर बीमारी का इलाज है ये वाला? ये ऑलमोस्ट तकरीबन हर बीमारी करते हैं। कुछ बड़ी डिजीज जैसे कैंसर है, बड़ी डिजीज है, उनको तो हम नहीं कवर करते। दिल का जी, दिल का हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर, डायबिटिक पेशेंट्स, उनको हम करेला पाउडर है वो बना के देते हैं। करेला वो यूज़ करते हैं क्योंकि कड़वा होता है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए जैसे कि अलसी के बीज आते हैं, पम्पकिन कद्दू के बीज आते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के लोग वो इस्तेमाल करते हैं। हर तरह के बालों के, स्किन के मसले मसाइल, और जैतून का तेल है वो हमारे पास अवेलेबल है। जैतून आपको पता है, इंजीर से बने हुए कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो लोग पसंद करते हैं। सर आप आजकल दिल के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल। खुराक हमारी ऐसी है, फूड जो भी हम खाते हैं, बर्गर वगैरह ऐसी बन गई है, हर बंदे को अटैक हो रहा है। बिल्कुल। इस पे क्या कहना चाहेंगे? कौन सी ऐसी चीज़ मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, इस्तेमाल करनी चाहिए जो फ़ायदा हो सके? हार्ट के पेशेंट्स को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप ऑयल से
آپ نے دور رہنا ہے. کوئی بھی آئلی چیز, آئل سے بنے ہوئے اس ٹائپ کی چیزیں آپ نے استعمال نہیں کرنی. اگر آپ نے اس کو کنزیوم کرنا بھی ہے تو کوشش کریں کہ آپ زیتون کا تیل جو ہوتا ہے وہ استعمال کریں. باقی دوسرے جو آئلس ہیں یہ اصل میں آپ کے پورے باڈی کا جو ہے بیڑا کر اصل میں سارا قصور ہی آئلس کا ہے. جو تیل ہوتا ہے یہ آپ کی جیسے گاڑی کو چلاتا ہے نا, پیٹرول چلاتا ہے, بالکل اس طرح آپ کی باڈی کو جو ہے نا وہ بھی آئل ہی چلاتا ہے. تو اگر آپ ایک اچھا آئل استعمال کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بیماریاں زیتون کا تیل میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں, کیونکہ یہ ایک ایسا تیل آپ کو اس کا قرآن میں بھی ذکر آیا ہے. تو یہ زیتون کا تیل آپ کو سالن میں کرنا چاہیے, سالن میں, یہ ویسے سیلیڈ ایون کچا بھی کھانا چاہیے, ایک چمچ لے کے آپ پی لیا کریں. اور مورنگا کا آپ استعمال کریں, وہ ہارٹ کے لیے بھی اچھا ہے. مورنگا جس کو آپ اردو میں سوانجنا کہتے ہیں, اس کے یہ پاؤڈر فارم میں ہوتا ہے. اس کو آپ دہی کے اوپر پانی میں یا چائے بنا لیں, اس کی آپ گرین ٹی بن جاتی ہے, وہ کر کے آپ پی سکتے ہیں. تو یہ ہارٹ کے لیے, باڈی کے لیے, آپ کے گھٹنوں کے لیے, جوائنٹ پینٹس کے لیے, ہڈیوں کے لیے بہت زبردست. سر یہ تو دل کو ہو گیا. اس کے بعد میدے کا بڑا اثر ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں جو اکثر میرے دوست ہے, میری والدہ ہے, تو وہ بڑی میدے کی مریض ہے. وہ کوئی چیز کھاتی ہے لگتی نہیں ان کو, سر میں درد ہے 24 گھنٹے چارپائی پہ. تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے, کیسی خوراک ہونی چاہیے؟ اس کے میدے کے لیے جو ہوتا ہے, میدے میں زیادہ تر گرمی ہوتی ہے, زیادہ ایشو اس کے سے کریٹ ہوتے ہیں. تو اس میں لیے ایک آتا ہے جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں گوند کا تیرا. وہ گوند کی طرح کی چیز ہوتی ہے, اس کو پانی میں آپ بھگو دیں تو وہ کافی 70-80% جو جن کو ہم کہیں نا کہ جی میرے میدے کا مسئلہ ہے, میں سوال بھی نہیں کرتا, میں کہتا ہوں میدے کا مسئلہ ہے, پہلے یہ ٹرائی کر کے دیکھیں. تو وہ 70% لوگوں کو فیڈ بیک آ کے بھائی ٹھیک ہو گیا. یعنی گوند کا تیرا, کیونکہ اصل میں زیادہ تر میدے کا مسئلہ گرمی کا مسئلہ ہوتا ہے, میدے میں گرم چیزیں کھانے وغیرہ سے گرم سے ہوتا ہے. ویسے بھی اندر جا کے ایک اور بھی کچھ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جس سے گرمی پیدا ہوتی ہے. تو اس کے لیے نا میں گوند کا تیرا ریکمینڈ کرتا ہوں. گوند کا تیرا ایک وہ گوند کی طرح ہوتا ہے, اس کو آپ پانی میں بھگو دیں, صبح اٹھ کے آپ اس کو پورا پی لیں, تو اس سے ٹھیک ہو جائے گا. کافی حد تک میدا آپ کا کنٹرول ہو جاتا ہے. تو اس کے علاوہ سر کیا چیز, پرہیز کس چیز سے کرنا چاہیے میدے مریض کو, اور جو ہیں اس کے دل کے جو مریض ہیں ان کو جس میں ایسیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے نا, جیسے کچھ ایسے آئلس ہوتے ہیں جس میں جو ایسیڈیٹی ویلیو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, ان سے پرہیز کرنا چاہیے. اور جو کوکونٹ آئل ہے اس میں فیٹی ایسڈ زیادہ ہوتے ہیں, وہ بھی ذرا ہارٹ پیشنٹ ذرا میں کہتا ہوں کہ ان کو احتیاط کرنا چاہیے ان چیزوں سے. اور زیادہ ایسی چیزیں جن میں ایسڈ زیادہ ہو, جس میں مطلب وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا, چارٹ میں دیکھنا پڑے گا کن کن چیزوں میں ایسڈ زیادہ, اس سے ذرا احتیاط کرنا پڑے گا. اور اس سے ہائی بلڈ پریشر کے مجھے بہت زیادہ میسیجز کالز آتے ہیں. یہ بھی بتا دیں ناظرین کو, بڑا مسئلہ ہے یہ والا, اس کا کیا کرنا چاہیے, اس سے کنٹرول کیسے ہو سکتا ہے؟ ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ جو بیج ہوتے ہیں نا, سیڈس, ان کا استعمال بڑھا دیں. یہ کس طرح کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے السی کے بیج آپ لے لیں مارکیٹ سے, اس کا پاؤڈر بنا کے وہ کھا لیں. کلونجی کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کا بھی حدیثوں میں ذکر آیا کہ موت کے سوا ہر چیز کا اس میں شفا ہے. یعنی کلونجی آپ کو موت سے نہیں بچا سکتی, اس کے علاوہ کوئی بھی بیماری اس میں کلونجی میں اس کا علاج ہے. تو کلونجی آپ مارکیٹ سے لے لیں, اس کا پاؤڈر بنا لیں, وہ ویسے کھا لیا کریں. کلونجی کے ویسے دانے کھا لیا کریں آپ, یا دودھ میں مکس کر کے آپ اسے پی لیں, وہ اس کا کر لیں. یا پمکن جس کو آپ خالی پیٹ یا صبح شام کسی بھی ٹائم ایسا کوئی نہیں ہے, آپ کھانے کے اوپر کھا لیں, کھانے کے ساتھ مکس کر کے کھا لیں. جو بھی آپ سالن کھا رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے کلونجی کا پاؤڈر تھوڑا چھڑک لیں, ویسے کر کے کھا لیا. یا دہی کے ساتھ مکس کر کے کھا لیں, یا شربت میں ڈال دیں, جوس میں ڈال دیں, چائے میں تک لوگ تھوڑا سا اس میں ڈال دیتے ہیں. یہ کسی طریقے سے بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں. پھر دوسرا پمکن جس کو آپ اردو میں کدو کہتے ہیں, کدو کے بیج یہ ہائی بلڈ پریشر کے لوگوں کے لیے بہت زبردست ہے, بہت مفید ہے. اس طرح پہ چیا سیڈ ہے, بہت سارے سیڈز بیج آتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کے لوگوں کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں وہ استعمال کریں. اور ایک ڈائبیٹک شوگر کا بہت مسئلہ آپ کو پتہ ہے, تو اس کے لیے کریلا پاؤڈر ہم آج کل دے رہے ہیں, کریلا کو ڈرائی کر کے اس کا پاؤڈر بنا کے. سر یہ دیسی ہیں یا انگریزی دوائی؟ نہیں, یہ سب دیسی نیچرل ہے, آپ کے عام روٹین کے نقصان نہیں دے سکتے. نہیں, کوئی نیچرل, اس میں کیا نقصان ہو سکتا ہے, 100% نیچرل ہے. نقصان تو وہ دیتے ہیں جس میں کیمیکل ہو, جو دوائی ہو. یہ دوائی ہے نہیں, یہ تو فوڈ ہے. یہ آپ روٹین کھانے پینے کی چیز ہے. کریلا تو انسان ویسے بھی کھاتا ہے. ہم اسی کریلے کو ڈرائی کر کے, اس کو صاف کر کے, اس کے جو بیج نکال کے, جو اس کا چھلکا ہوتا ہے اس کو ڈرائی کر کے, اس کو ریفائن پاؤڈر کر کے پیک کر کے لوگوں کو دیتے ہیں کہ آپ یہ کنزیوم کریں. جہاں وہ خود اس کو ڈرائی کریں گے اس کو ٹائم بھی لگتا ہے, یا وہ صحیح خشک کر بھی نہیں سکتے, اس میں کبھی کبھار وہ فنگس لگ جاتا ہے, وہ خشک کرتے کرتے خراب ہو جاتا ہے وہ. تو اس طرح کے یہ سارے نیچرل فوڈ ہیں. تو سارے جگر کا بھی مریض لے سکتا ہے؟ یہ لے سکتا ہے بالکل, ہر طرح کے مریض لیتے ہیں. اس کا کوئی نقصان نہیں, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ بچہ بھی کھا لے گا تو بھی اس کو کچھ ایسے نہیں ہے کہ اس کو فائدہ ہی ہوگا, اس کو فائدہ ہی ہوگا. کریلے کا ویسے اس کو فائدہ ہی ہوگا. اس کے علاوہ باقی جو میں نے بتایا, السی ہے, کلونجی ہے, پمکن ہے, یا مورنگا ہے, یہ ہر ایج ہر طرح کا بندہ سے لے سکتا ہے. مورنگا جیسے ایک چیز ہے, وہ ہم کچھ, کیونکہ وہ اس کی جو نیچر ہے وہ خشک ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ جن کو گردے کے مسائل ہیں وہ ذرا کم استعمال کریں, کیونکہ وہ سارا پانی آپ کا باڈی کا نا کھینچ لیتے ہیں. تو جیسے جو گردے کے جو پیشنٹس ہیں ان کو تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی ہے. باقی الحمدللہ کوئی ایسا کوئی سائڈ افیکٹ کوئی نہیں. چلو یہ تو مریضوں کو فائدہ ہو گیا, جو سن رہے ہیں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو بڑا فائدہ ہو گیا. سر جب آپ لاہور میں آئے, ہاسٹل بھی لائف رہا, اور اس کے بعد یونیورسٹی بھی گئے, کالج بھی گئے, آفس بھی بنایا آپ کا, شادی پسند تھی کہ ارینج تھی آپ؟ نہیں, شادی تو پسند کی میں نے کیا ہے. پسند کی
یہ تو آپ شیئر کرنی چاہیے نا سب کے سامنے, کیسے پسند ہے, کالج میں آئی یا یونیورسٹی میں یا پھر آفس میں؟ نہیں میں اصل میں میں ایک کمپنی تھی کشمش آرگینک کے نام سے, ان کی اونر ہے, تو ہم ان کے ساتھ کام کر رہا تھا, ان کی برانڈ کو میں چلا رہا تھا, تو انڈرسٹینڈنگ اچھی بن گئی, تو پھر لاہور میں ہی ہوئی؟ جی لاہور میں ہی ہوئی, تو گھر والے راضی ہو گئے سارے؟ ہاں گھر والے تو راضی, کیونکہ میں دیکھیں جب آپ سیلف سفیشینٹ ہو اور اپنے پاؤں پہ آپ خود کھڑے ہوں اور خود کما رہے ہوں, تو پھر پیرنٹس جو ایگری ہو جاتے ہیں. پیرنٹس تب ایگری نہیں کرتے جب ان کو پتا ہوگا کہ یہ اس کے سارا بوجھ ہمارے اوپر آنا ہے. جب اس کو پتا ہو کہ بندہ اپنا کما رہا ہے, اپنا کھا رہا ہے, تو پھر فیملی انٹرفیئر نہیں کرتی آپ کے معاملات میں. جب اس کو پتا ہو کہ بندہ اپنا کماتا ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے, جب فیملی تب انٹرفیئر کرتی ہے زیادہ, جب اس کو پتا ہے کہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا, اس نے جو اسٹیپ اٹھانا ہے اس کا سارا بوجھ ہم پہ آنا ہے, وہ تب زیادہ ایشو ہوتے ہیں. سر کوئٹہ سے ٹرین پہ آپ آئے, سب نے دیکھا, ریلیٹیو نے دیکھا, ماں باپ نے بھی دیکھا, بہن بھائی نے بھی دیکھا, ٹرین پہ آئے ایک بیگ کے ساتھ. بالکل. اب واپس جاتے ہیں لینڈ کروزر, بالکل, تو کیا فیل کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے بہت اچھی. محلے والے بھی دیکھتے ہوں گے یار یہ تو کل ٹرین پہ گیا تھا, ایک بیگ تھا, شاپر تھا, ایک کپڑوں کو جوڑا تھا, وہ لے کے گیا تھا, آج ماشاء اللہ الحمدللہ کہ لینڈ کروزر پہ آیا ہوا تھا. کیسا فیل کرتے ہیں؟ پرانے فرینڈ ملتے ہیں, بہن بھائی ملتے, کیسے فیل کرتے ہیں؟ تو اچھا فیل ہوتا ہے, اور ان کو پتا بھی ہے کہ میں نے کتنی محنت کی ہے. میں آپ کو بتایا کہ جب میں یہاں پہ کام کرتا تھا تو سارے آ کے وہ کام پکڑتے تھے, وہ کہتے بھائی آپ پاگل ہو جائیں گے, کیونکہ میں صرف کام کرتا تھا اور سوتا تھا, نماز پڑھتا تھا اور کھانا کھاتا تھا. یہ 4 میری ایکٹیویٹی, اس کے علاوہ نہ کسی سے ملنا ہے, مطلب 3 سال بالکل اچھا آپ کہتے ہیں نا مینڈک جیسے چلا جاتا ہے زمین نیچے ہائبرنیشن میں, سردیوں میں آپ کو تو مینڈک نظر نہیں ہے تو چلا جاتا ہے زمین نیچے, گرمیوں میں نکل آتا ہے. تو سیم میرا بھی وہ تھا کہ میں 3 سال سمجھے کہ وہ ہائبرنیشن میں تھا. میں 3 سال نہ کسی سے ملا ہوں, نہ میں 3 سال کسی شادی پہ گیا ہوں, نہ کسی فوتگی پہ گیا ہوں, نہ میں نے کوئی ایونٹ کیا. آپ یقین میں عید والے دن مطلب مجھے نہیں پتا تھا, صبح مجھے وہ فون کرتے تھے کہ بھائی نماز نہیں پڑھی, اتنا زیادہ میں نے آپ کیا. آپ سوچیں کہ جس بندے کو عید کا نہ پتا ہو کہ مطلب چاند رات کو میسج آتے تھے کہ بھائی چاند رات ہے, میں نے کہا اچھا چاند رات ہے, مطلب یہ میرا اس لیول پہ تھا. اور مطلب یقین مانے کچھ تو میرے تھے, لوگوں نے باقاعدہ میری وہ جو اپوائنٹمنٹ بھی کروا دی تھی سائیکیٹر سے کہ بھائی آپ علاج کرا لیں, کوئی مسئلہ چل رہا ہے آپ کا. اتنی میں نے ایکسٹریم لیول کی محنت کی. اس کی وجہ ہے کیونکہ میری جو برانڈ ہے, میری جو کمپنی ہے آرگینک نا, اس کی مارکیٹ نہیں تھی. میں نے اس کی مارکیٹ بنائی, پھر اپنا برانڈ بنایا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ اگر فار ایگزامپل آپ کلودنگ میں, اب کلودنگ کی مارکیٹ بنی ہوئی, آپ اس کا برانڈ بنے تو آپ کو برانڈ پہ محنت کرنی پڑے گی, اس کی مارکیٹ پہ نہیں کرنی پڑے گی. میرے ساتھ المیہ یہ تھا کہ میں نے برانڈ بھی بنا تھا, مارکیٹ بھی بنانی تھی. جب اپنا پروڈکٹ لانچ کیا تو کہتے ہیں بھائی کیا چیز, تو سمجھ ہی نہیں آ رہا. مطلب مجھے عرصہ لگا ہے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی آرگینکس کو کہتے ہیں, نیچرس کو کہتے ہیں, اروما تھراپیز کو کہتے ہیں. تو سوچے کہ میں نے مارکیٹ بھی بنائی ہے, برانڈ بھی بنایا, اب نام بن گیا. اب نام, اب کوئی نیا بندہ آئے گا شاید اس کو اتنی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ میں نے مارکیٹ بنا دی ہے. جب آپ یہ چیز کی مارکیٹ بنا دیتے ہیں تو نئے برانڈ ملٹیپل ہو سکتے ہیں. تو میں نے اس لیے مجھے زیادہ پریشانی ہوئی. جب میں نے اسٹارٹ کیا, لانچ کیا, میں نے کیا کیا, پہلے غلطی کی برانڈ بنا دیا. مارکیٹ تو تھی نہیں, لوگ کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے, تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. پھر لوگوں نے مجھے, پھر کچھ کنسلٹنٹ سے میں ملا کہ بھائی میری چیز اچھی ہے, یہ یورپ میں چل رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی اس کے وہاں پہ مارکیٹ ہے. تو میں کہا یہ مارکیٹ کیا ہوتی ہے بھائی؟ تو اس نے بتایا کہ مارکیٹ کا مطلب یہ نہیں کہ 10-15 دکانیں. کہتے ہیں مارکیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس لائیں. پہلے آپ کو پہلے لوگوں کو بتانا چاہیے تھا. کچھ سیشنز کرتے, کوئی انٹرویوز کرتے, پروگرامس کرتے, اس کو کہتے ہیں مارکیٹ. اس کے بعد آتے ہیں برانڈ. آپ نے الٹ کیا, آپ نے پہلے برانڈ بنا دیا, مارکیٹ ہے نہیں اس کی. یعنی کہ آپ کو نئی چیز لے کے آ جائیں, نئی چیز لے کے ابھی وہ اس کی ہے نہیں, مارکیٹ نہیں ہے. جیسے کہ آپ فار ایگزامپل جیسے ہم سونا لیتے ہیں, سونے کی مارکیٹ ہے. ڈائمنڈ لیتے ہیں, ڈائمنڈ کی ہے. ایک آتے ہیں پرل, جو موتی صاحب کہتے ہیں, پرل کی یہاں پہ مارکیٹ نہیں ہے. اگر کوئی بندہ پرل لے کے آئے گا نا, اس کو پرل نہیں بکے گا, اس کو پہلے مارکیٹ بنانی پڑے گی. لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ یار کہ بھائی سونا اور ڈائمنڈ کے علاوہ بھی ایک چیز ہے, مہنگی چیز جس کو پرل کہتے ہیں. تو پرل کی ہمیں مارکیٹ نہیں ہے, تو اس کو پہلے مارکیٹ بنانی پڑے گی, پھر اپنا برانڈ لانچ کرنا پڑے گا. تو اس لیے میں نے بڑا ٹف ٹائم گزارا, بڑا اسٹرگل کیا. اور جس طرح بات کر رہے تھے کہ وہ لوگ دیکھتے ہوں گے جب گھر تھے, تو ان کو پتہ ہے میں نے کتنا ٹف ٹائم گزارا ہے. وہ خود بھی کہتے ہیں نہیں آپ ڈیزرو کرتے ہیں جتنی آپ نے محنت کی. سر آپ واپس جاتے ہیں, بقرعید پہ جاتے ہیں, عید پہ جاتے ہیں, چکر لگتا ہے؟ بس ابھی سال میں 2 دفعہ ہی جاتا ہوں, جب 2 دفعہ عید ہوتی ہے اس پہ جاتا ہوں. سارے گھر یہاں پہ سیٹ اپ ہو گیا سب کچھ؟ نہیں میں یہاں پہ اکیلا ہی ہوں. میں ہوں, میری مطلب اچھا اکیلے ہی ہیں, یعنی کہ بچے وغیرہ ادھر ہی ہیں ابھی؟ نہیں میری شادی تو لاہور میں ہوئی ہے نا, تو میری مطلب مسز اور بچے تو یہیں پہ. ٹھیک ہے. میرے پیرنٹس امی وہ وہیں پہ, بھائی بھی وہیں پہ, سسٹر سارے وہیں پہ ہیں. تو سر پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, تو سر میسج کیا دینا چاہیں گے جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں, جو آپ اسٹوڈنٹ بن کے آئے تھے, اب ان اسٹوڈنٹ کو آپ نے میسج دینا کہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں ہمت نہیں آنی چاہیے, آپ نے میسج دینا ہے. ایک تو یہ دیکھیں, میں ہر ایک بندے کو بتا دوں, دیکھیں فرسٹ آف آل جو آپ نے کرنا ہے نا, آپ کے اندر اس چیز کا پیشن ہونا چاہیے, اس کے اندر کا جوش ہونا چاہیے, اور ساری چیزیں کچھ کھونے کا بھی آپ کے اندر اسٹیمنا ہونا چاہیے. بالکل. نقصان اٹھانے کا بھی نا آپ کے اندر ایک جرت ہونی چاہیے کہ یار اگر کچھ میں گوا سکتا ہوں, میں گوا بھی دوں گا. وہ یہ ہو سکتا ہے کہ گزشتہ بات ہے, کچھ لوگ آپ سے نکل جاتے ہیں, کچھ رشتے آپ سے کھو جاتے ہیں. یہ اس چیز کا بھی آپ کے اندر انسان کا جرت ہونی چاہیے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ کبھی کسی دوسرے بندے کو کی کامیابی کے سٹیپس کو فالو کریں, لیکن وہ کیا کر رہا ہے اس کو نہ فالو کریں. یعنی ایک بندہ کہے کہ جی میں نے بھی ملک ریاض بننا ہے, میں نے بھی پراپرٹی کرنا ہے, تو بھائی اگر وہ کرتا ہے, اس کو پیشن ہے, اس کا شوق ہے.
اگر آپ اس کی راہ پہ چلیں گے, ہاں اس کے اسٹیپس دیکھیں, لیکن اگر سیم اس کے کام کو کاپی مت کریں. تو کبھی بھی کسی کے, ابھی آپ میڈیا کے بندے, آپ نے آپ کو کامیابی دی ہے کیونکہ آپ اس کو پیشن ہوگا اس کا. اگر میں میڈیا میں آ جاؤں تو میں فلوپ ہو جاؤں گا. یہ ساری چیزیں. اب میں آرگینک میں ہوں, اس چیز میں ہوں کیونکہ مجھے اس کا پیشن تھا, آرگینک کا مجھے اس کا شوق تھا. تو سب فرسٹ آف آل اپنا پیشن دیکھیں, کسی بندے کو مت دیکھیں جی کہ اس نے اتنا پیسہ کمایا, یا آپ کے سلیم غوری ہیں یا بل گیٹس ہیں, انہوں نے آئی ٹی میں ایک نام بنایا, تو آپ کہیں گے میں نے بھی آئی ٹی کرنا, جیسے میں نے اسٹارٹ کیا تھا وہ میں نہیں کر سکا, حالانکہ میں آئی ٹی بیک گراؤنڈ کا تھا, کیونکہ میں اس پیسے دیکھ رہا تھا لیکن میں اپنا پیشن نہیں دیکھ رہا تھا. بعد میں آیا کہ نہیں یار مجھے تو پیشن جو ہے نیچرل قدرتی چیزوں میں زیادہ میرا ایک انٹرسٹ تھا. تو یہ کہ آپ نے سب سے پہلے تو آپ جگرا پیدا رکھیں نقصان اٹھانے کا. دوسرا یہ کہ اپنا پیشن دیکھیں. اور تیسرا کہ آپ جب آپ محنت کرتے ہیں تو کچھ ہر بندے کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, ایک پلان ہوتا ہے. وہ ایک بڑی مشہور کتاب تھی کہ کوئی کسی بھی کام میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو 10,000 گھنٹے دینے ہیں. ایک آئی تھنک کوئی ایک کتاب ہے اس میں اس کا ذکر تھا. تو میرا جو فارمولا یہ کہ اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو 3 سال کے لیے نا آپ کو ہائبرنیٹ ہونا پڑے گا. ہائبرنیٹ یہ کہ آپ نے 3 سال صرف ڈیڈیکیٹڈ, آپ نے صرف اپنا کام کرنا ہے, صرف اپنا کام کرنا ہے. دوسرا آپ نے عبادت کرنی ہے کیونکہ نماز تو آپ نہیں چھوڑ سکتے. تیسرا آپ نے سونا بھی ہے, ظاہر سی بات ہے وہ بھی نہیں چھوڑ سکتے. اور آپ نے کھانا کھانا ہے. اس کے علاوہ آپ کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے, نہ آپ کو کوئی سوشل لائف ہونی چاہیے, نہ کوئی کام پہ فوکس ہونا. کام. ہاں دیکھیے کچھ لوگ ہیں جیسے فوڈا میں کوئی پولیٹیشین ہے, اب وہ کہے گا میں کیسے سوشل نہیں ہوں, میرا تو کام ہے لوگوں سے ملنا. یا جیسے آپ میڈیا کے لوگ ہیں, آپ کہیں گے میں کیسے سوشل ہوں, میرا تو کام ہے. آپ لوگوں کو علاوہ چھوڑ کے, مطلب پولیٹیکل لوگوں کو چھوڑ کے, میڈیا کے لوگوں کو چھوڑ کے, کوئی دوسرا ویسے کوئی بزنس مین ہے, کوئی فرنیچر میں کام کرنا چاہ رہا ہے, تو وہ بیٹھ کے صرف دیکھے پوری دنیا میں فرنیچر بنتا کیسے, کام کیسے ہوتا ہے. جیسے میں نے بھی آرگینک کر کے میں کہا کہ میرا سراؤنڈنگ سے کوئی کام نہیں ہے لوگوں کا. ایک تو لوگ بھی نہیں تھے آرگینک کے, تو میں کس سے ملتا, سوشل لائف کس سے بناتا اپنی. تو اس لیے میں نے جو ہے نا 3 سال دیے. تو میں کہوں گا کہ اگر آپ 3 سال ڈیڈیکیٹڈ ہو کے ایک چیز پہ ٹک جائیں, اور اس سال آپ نے کوئی ایکٹیویٹی, نہ کوئی آپ نے سفر کرنا ہے, نہ کوئی ٹریول کرنا ہے, نہ کوئی سیر سپاٹے کے لیے جانا ہے, نہ ایک ہوٹلوں میں آپ نے جانا ہے, نہ ان 3 سالوں میں آپ نے کوئی مووی دیکھنی ہے, آپ نے صرف اپنا کام کرنا ہے. اس فیلڈ سے جتنا نالج آپ اکٹھا کر سکتے ہیں آپ اس میں کریں, کیونکہ انسان ساری زندگی نالج اکٹھا نہیں کرتا. ایک ٹائم آتا ہے جو اکٹھا کیا ہوتا ہے, بعد میں وہی چیز کو ملٹیپلائی کرتا ہے, اس کا پیسے اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے, بس اس کو بعد میں اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. تو یہ سارے کچھ فارمولے جو میں نے اپلائی کیے, جو اللہ نے مجھے کامیابی دی, یہ میرا اپنا فارمولا ہے. تو میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ جو بھی ہے بس محنت کریں اور اللہ پہ یقین رکھیں. کچھ چیزوں کا رزلٹ نا کچھ عرصے کے بعد آتا ہے. ہم بالکل جذباتی لوگ ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ یار میں نے اگر آج 2-4 مہینے محنت کی تو اس کا رزلٹ کا ہے. کچھ چیزوں کا جو افیکٹ ہوتا ہے کمپاؤنڈ افیکٹ ہوتا ہے, وہ آپ نے ابھی کیا اس کا صلہ آپ کو کافی عرصے کے بعد ملتا ہے.